وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 911 آیت نمبر 57 حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو یحیی ویمیت وإلیہ ترجعون۔ وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آ گئی ہے موعظۃ نصیحت، جاءتکم آ گئی ہے تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور اور جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، وہدن اور اس میں ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، اور آپ اگر دیکھیں تو اس کے مخاطب براہ راست ہم ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں شامل ہیں، ہم انسان ہیں۔ یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے یہ آیت۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ نام لے لیتا ہے یعنی کسی خاص گروہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، لیکن یہاں لوگ مخاطب ہیں، اور اکثر اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں مخاطب کیا ہے یا ایھا الناس، جیسا کہ سورہ بقرہ کی پہلا جو حکم ہے وہ یا ایھا الناس سے شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب کی بندگی کی دعوت تمام لوگوں کو ہے، اور تمام لوگوں میں ظاہر ہے کہ ہم بھی شامل ہیں۔ آپ یہ ناس سے اپنے آپ کو تو ہٹا نہیں سکتے۔ خیر، تو تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے اس میں۔ دیکھیں، اس میں ایک تو یعنی جو آیا ہے اس میں نصیحت ہے، اس میں شفا ہے، جو سینوں کے امراض ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، یعنی للمومنین ہے۔ پھر تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی جو لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے تمام چار کام ان کے لیے ہیں، اور جو اس سے انکار کر دیتے ہیں ان کے لیے نہ اس میں نصیحت ہے، نہ ان کے دلوں کو کہ جو امراض ہیں اس سے شفا حاصل ہوگی، نہ انہیں ہدایت ہوگی، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے،
یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ جو میں نے آپ کو الفاظ کہے یہ جملہ آپ دوبارہ سن لیں۔ جو لوگ اس نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں کوئی نصیحت نہیں ہے۔ آج آپ اپنا حال دیکھ لیں صاحب نکلا، آج اپنا حال دیکھ لیں کہ قرآن میں ہم کوئی یعنی ہدایت کے لیے ہم نہیں پڑھتے اس کو۔ جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کوئی حال ہے ہمارا؟ قرآن جس میں سب کچھ ہے ہمارے لیے، جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اس کتاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس کتاب ناظرہ، بات ختم ہوگی۔ کتاب کو لفظی طور پر پڑھنا، اپنے بچوں کو پڑھانا آپ کافی سمجھتے ہیں۔ بچہ جب آپ کا قاری صاحب سے قرآن شریف پڑھ لے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں، پھر تو آپ لگا دیتے ہیں بچے کو، پہلے سے آپ نے لگایا ہوتا ہے۔ یعنی 10 سال کے بچے ہوتے ہیں آج کل، بعض اوقات وہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ویسے میں ایک بات کروں، اور چلو 5 سال میں بچے نے قرآن ختم کر لیا، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت کو بچے کو دنیا میں کامیابی کی نیت ہے۔ آپ کی نظر خود دنیا کی کامیابی پہ ہے، اپنے بچوں کو بھی آپ اسی دنیا کے جہنم میں، یہ جہنم ہے، یہ لعنت ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا جہنم بھی ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ۔ دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات، تو اللہ کی یاد کو تو ہم نے سرے سے بھلا دیا ہے۔ آپ خود سوچیں، مجھے اس کا جواب دیں کہ آپ کا اللہ کی یاد، حقیقی یاد سے کیا واسطہ؟ کوئی واسطہ نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بس اسلام، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، کلمہ طیبہ کا ورد کر لینا، چند اعمال کر لینا، آپ کافی سمجھتے ہیں۔ آج کا مسلمان کافی سمجھتا ہے، اور بہت سے لوگ تو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، آپس کی بات ہے، چھوڑ دیں اس بات کو۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو جملہ میں نے کہا نا، اس کو میں ذرا دہرا رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں۔ اس قرآن کو اگر آپ قبول نہیں کرتے، جو کہ آپ کی کامیابی کی بنیاد ہے، اور جس میں تفصیل بھی ہے اور بنیاد بھی ہے، تو آپ کے لیے نہ اس میں نصیحت رہتی ہے، نہ آپ کو شفا۔ آپ تو اس سے فائدہ نہیں لینا چاہتے، آپ کو تو اس کو یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ کے لیے شفا اس میں کیا ہے؟ پھر آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں تو آپ لعنتی ہیں۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، نہیں یہ ہدایت تو ہے لیکن یہ رحمت بھی ہے۔ تو دیکھیں، 2 چیزیں ہیں اس وقت دنیا میں، 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک وہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ تو رحمت کا ذریعہ تو قرآن ہے، آپ نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ من حیث القوم، اور گھر میں جو بیٹھے ہوئے وہ 2 افراد ہیں نا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ قرآن سے ان کا کیا واسطہ؟ میاں بیوی کا، شوہر صاحب کے ماتھے پہ داغ سجدہ ہوگا اور بیوی کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، اور دنیا دار ہوں گے، صاحب دنیا دار ہوں گے، رشوت خور ہوں گے، حرام خور ہوں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میں خود مشاہدہ کرتا ہوں۔ صاحب جا رہے ہیں دفتر بڑے شوق سے، نماز روزہ تہجد کی بھی بعض وقت نماز پڑھ کے، دفتر جا کے رشوت کا بازار کھل جاتا ہے، سائلین سے ہر چیز کے الگ الگ ریٹ ہیں۔ یہ میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ ہر شخص جو ہے وہ اس کے نزدیک حرام حلال کا کوئی تصور نہیں ہے،
بس دنیا ہو کمانی چاہیے، بات ختم۔ دیکھیں دنیا حلال بھی ہو لیکن آپ کا مقصد دنیا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے کوئی جائز نہیں ہے سامنے کرام، دنیا حرام ہی رہتی ہے آپ کی، یعنی آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ بعض لوگ حلال کمائی کی بات کرتے ہیں نا، حلال کمائی دیکھیں ہر اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کا مقصد آپ کو نہیں معلوم، آپ حلال کما رہے ہیں لیکن آپ کا مقصود تو دنیا ہے، اللہ کا یاد سے تو آپ کا دل خالی ہے، تو آپ کی وہ حلال کمائی کس کام آئے گی؟ یہ بعض اوقات میں وضاحت آپ کو کرتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے نیت بنائیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی ایک نیت بنائیں، اپنی تلاش کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں۔ منزل اللہ، راستہ قرآن، طریقہ محمد رسول اللہ کا، بس بات ختم ہے۔ مقامی طور پہ رہنما ہونا چاہیے لازمی، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، ایک رہنما جو اہل ذکر ہو، جو سچا شخص ہو، جو اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہو جس نے، یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ 4 میں نے آپ کو بتا دی قرآن سے کہ مقامی طور پہ آپ کو لازمی رہنمائی درکار ہوگی۔ بہرحال میں وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی والرحمہ۔ یہ 4 خوبیاں ہیں، لیکن ہم دیکھیں، ہاں آپ قرآن کی آیت تو ہے، میں نے پڑھ دی، آپ نے ترجمہ سن لیا، تو یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، اور یقیناً اس کے ہم مصداق نہیں ہیں۔ قرآن سے تو ہم نے رخ پھیر لیا ہے، اور جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن سے رخ پھیرا ہے نا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہ کوئی آج یعنی 10-20 سال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 100 سال کی بات نہیں، یہ 200 سال کی بات نہیں ہے، صدیوں سے ہم نے اپنا رخ قرآن سے پھیر لیا ہے۔ قرآن کی تو ضرورت اس کو ہے جو طالب مولا ہو، ہم تو طالبان دنیا ہیں، ہم تو دنیا کے کتے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے لگے ہوئے، ہماری منزل تو اللہ نہیں ہے۔ جن کی منزل اللہ ہے اس کے لیے پھر قرآن ہدایت ہے۔ دیکھیں اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب راستے کا پتہ۔ راستے کا پتہ، اب راستہ آپ کو تو منزل ہی کا پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ راستہ کیسے کس سے پوچھیں گے؟ کیسے، یعنی اس قرآن سے کیا فائدہ آپ حاصل کریں گے؟ اللہ نہ آپ کی منزل ہے، نہ آپ اللہ کو منزل مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتے، آپ کی زندگی دنیا کے لیے وقف ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم، تمام علم دنیا ہی کے گرد گھومتا پھرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ایک ایک فرد کا آج یہ حال ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی منزل ہی نہیں ہے، کوئی چاہت ہی نہیں ہے، کوئی جستجو نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ہماری حالت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی پہلے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت کی کہ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ دیکھیں یہاں یعنی توجہ کریں تھوڑا سا، یاد کا لفظ ہے اور یاد سے پھرنے کا لفظ ہے۔
میں تھوڑا سا رک گیا ہوں، اور بڑا قیمتی نقطہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سمجھایا ہے اسی وقت، کہ یہاں آپ تقابل کر سکتے ہیں اللہ کی یاد۔ ہم اللہ کی یاد کس کو قرار دیتے ہیں؟ اکثر سیٹھ لوگوں نے تسبیحات ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں، وزیر اعظم صاحب ہمارے تھے، بعض وزیر اعظم، اب بھی آج کے جو وزیر اعظم ہیں تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو ہماری وہ تھیں محترمہ بے نظیر صاحبہ، ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوتی تھی۔ ویسے میں ایک بات کروں، یہاں جو متمول حضرات ہوتے ہیں بس وہ کارندے ان کے کام کرتے رہتے ہیں، اور خوب اچھے کپڑے پہن کے ایک چھوٹی سی تسبیح وہ گھماتے رہتے ہیں، بات چیت دنیا کی کرتے رہتے ہیں، اور ہاتھ پھرتا رہتا ہے تسبیح پہ۔ اللہ کی یاد، یہاں میں تھوڑا سا رک گیا ہوں، ایک پوائنٹ ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اعراض کر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ بس یہاں یہ نقطہ ذرا میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ کی یاد سے اگر آپ پھر گئے تو اس کا علامت کیا ہوگی، یہ نقطہ ہے۔ اللہ کی یاد سے، یعنی ایک تو ہماری مغالطہ ہے کہ بس تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، اور بر زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر، یعنی ہمارے دل اور دماغ میں تو دنیا ہی گھومتی رہتی ہے، اور بعض اوقات ہم تسبیحات گھماتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد یہ بڑا یعنی ایک نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے اس آیت میں خاص طور۔ دیکھیں ام العلوم جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اس سے آپ الفاظ کے معنی اور مطالب سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں علامت بیان کی گئی ہے، جو اللہ کی یاد سے جو لوگ پھر گئے ہیں ان کی علامت کیا ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، وہ نہیں چاہتے، بس دنیا ہی کے طالب ہیں۔ اپنے آپ دماغ میں مسئلوں کو دیکھ لیں، آپ کے یعنی کن مسائل کا آپ شکار ہیں، کیا توقعات ہیں، کن امیدوں کے سہارے آپ زندگی گزار رہے ہیں، مستقبل کے آپ کے کیا ارادے ہیں، سارے پریشانیاں، سارے ارادے، ساری امیدیں، ساری توقعات آپ کی ظاہر کی ہیں۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، اس کے علاوہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کی۔ تو جو ایسا ہے شخص جو دنیا ہی کی پریشانیوں میں پریشان ہے اور اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یہ دراصل اللہ کی یاد سے یہ پھر گیا ہے۔ بس یہ نقطہ ہے۔ اب میں دوبارہ وہ آیت پڑھتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اے حبیب اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا، اب یہ اس کا مسئلہ صرف دنیا ہے۔ 1.5 ارب مسلمان اسی وبا میں گرفتار ہے۔ لم یرد الا الحیاۃ الدنیا، کوئی ایسا فرد مجھے بتا دیں، فرد تو ہوں گے، کوئی جماعت ایسی بتا دیں جو اللہ کی یاد میں مصروف ہو، کوئی ایسا ملک بتا دیں جو اللہ کی یاد میں، جو دنیا کا مسئلہ اس کے سامنے نہ ہو، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو آپ نوٹ کر لیں کہ ہم نے بالکل وہ بھلا دی ہیں۔ آج ہم اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور دشمنی اسلام سے بھی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہماری اپنی ذات پر بھی ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی جو ہم نے مول لے لی ہے اس صورت میں، وہ اپنی مثال آپ ہے، بہت سخت ناراضگی ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلوا، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک، اے مومنو، کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔
لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ تو ہم کہتے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لیکن کرتے تو نہیں ہیں۔ اللہ ہمارا نہ الہ ہے، نہ ہم اس کو الہ بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں الہ واحد کا لفظ بھی نہیں استعمال کر رہا۔ اللہ تو ہمارا الہ ہے ہی نہیں، وہ شریک اللہ تعالیٰ، یعنی واتخذوا من دون اللہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی معبود گھڑ لیے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو کوئی درجہ نہیں ہے، سارے معبود جو ہیں وہ باطل ہیں ہمارے، اللہ کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے باقی سب کے سامنے سر جھکا دیا ہے ایک اللہ کے علاوہ۔ بہرحال یہ بات ذرا غور کریں آپ اس پہ کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ دنیا ہے۔ بعض اوقات کوئی دفتر میں ایک شخص باس کو پریشان کرتا ہے، یہ بار بار، یا جو بھی ہوتا ہے، یا بیٹا پڑھا لکھا بیٹا ہے، وہ اپنے والد کو کسی مسئلے میں پریشان کرتا رہتا ہے، تو تنگ آ کے والد اسے کہتا ہے بیٹا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف دنیا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، بس ایک دنیا کے کتے ہیں ہم، بس ختم بات۔ کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کی رضا کی یا ناراضگی کی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہمیں۔ ساری آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی کی یا اس کی ناراضگی کی کوئی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ سارا ماحول دیکھ لیں، اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایسے ہی ماحول۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی آج کوئی جماعت ہی نہیں ہے۔ کوئی امام ہے آج مسلمانوں کا؟ یہ مجھے بتائیں۔ امام کے بغیر تو اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ جماعت کے بغیر اسلام کا تصور ہے ہی نہیں سامنے کا۔ اسلام ایک جماعتی مذہب ہے، دین ہے۔ اس جماعت ہوگی تو اسلام قائم ہوگا۔ آج اسلام قائم نہیں ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ اسلام قائم نہیں ہے۔ ان کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے، نہ کوئی ان کا امیر ہے۔ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا، لا اسلام الا بالجماع، اسلام نہیں ہے لیکن جماعت کے ساتھ۔ ولا امیر الا بالطاعہ ولا جماعت الا بالامیر، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آج تو ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا امیر ہے۔ ہر ایک اپنے امیر کو اپنے جماعت کے جو گروہ اس نے بنایا ہوا ہے، اسی کے جو مولانا صاحب ہیں یا جو عالم ہے، انہی کی نظروں میں۔ آپ دیکھیں ہماری تفسیروں میں بھی وہ آ گئے ہیں کہ یہ بریلویوں کی تفسیر ہے، یہ دیوبندیوں کی تفسیر ہے، یا یہ ان کے علماء نے لکھی ہے، یہ اہل حدیث کے علماء، یہ شیعہ علماء کی تفسیر ہے۔ تفسیریں میں بھی پھر وہ فرقہ واریت آ گئی ہے، وہ نظریات، یعنی وہی نظریات ظاہر ہے کہ جو جیسے خیال کا ہوگا وہی پھر تفصیل لکھے گا۔ تو بہرحال یہ صورتحال کافی پریشان کن ہے، لیکن جو آج کا جو مضمون ہے اس میں صرف یہ نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہدایت آئی ہے، اس سے یعنی جو قرآن آیا ہے، اس میں آج ہمارے لیے نہ کوئی نصیحت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی ہدایت کے طالب ہے اس سے، اور نہ جب آپ قریب نہیں آتے، اس کو استعمال نہیں کرتے، تو آپ کے دل تو گندے رہیں گے۔ یہ تو دلوں کے امراض کے لیے، دلوں میں جو امراض ہیں اس کے لیے تو شفا ہے، تو نہ ہم شفا یاب ہو رہے ہیں، نہ ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اور الٹا ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
یا واللعنۃ للمؤمنین، جو نہ مانے تو ان کے لیے پھر لعنت ہے، اما لکا و اما علیکا، یا یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا یہ قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ روز قیامت قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نو، نہیں دے گا، بلکہ رسول انکار کر دیں گے۔ یہ میری قوم تو نہیں ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ انہوں نے تو میرے قرآن اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں سامنے کرام، بالکل واضح الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسے یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے یا اس سے جڑ گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور اللہ کی رسی کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہ بات تو دیکھیں بڑی عبرتناک یعنی عبرت انگیز ہے کہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اکٹھے ہو کے، تفرقہ نہ ڈالو۔ آج ہم سب نے من حیث القوم، من حیث الامت، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ فَتَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، انہوں نے اپنے کام کو تقسیم کر دیا، ہر ایک گروہ جو ہے اس کے پاس جو ہے اس پر وہ خوش ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی رسی کو تو وہ لوگ پکڑیں گے جو طالبان مولا ہوں گے، ہم تو طالب دنیا ہیں، ہمیں اللہ کی رسی سے کیا لینا دینا۔ یہ بڑی یعنی تھوڑا سا آپ اس بات پہ غور کریں نا، اللہ کی رسی کو تو وہ تھامے گا جو طالب مولا ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے، جو اللہ تک جانا چاہتا ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے۔ جس کا یہ یقین نہ ہو تو وہ اللہ کی رسی کو پکڑے گا کیسے؟ بات چیت خیر جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور جو لوگ اسے قبول کر لیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت
اور رحمت آ پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔